جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بات نہایت قابل فخر ہے ہوں اور ہر پاکستانی کو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل افیلیشن سے ہو، ہوں کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ کوئی انٹرنل پالیٹکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں جو چند ایک بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں ہوں آپ نے ذکر کیا جن کا، اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک جی تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر چینی وزیر خارجہ ہوں آتے ہیں اور اس فلور کے اوپر سب سے خطاب کرتے ہیں، ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے. اب یوں سمجھیں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کا رخ بدل رہا ہے، بلکہ اس کی لیڈرشپ میں جو امت ہے وہ بھی سوچ رہی ہے کہ شاید پاکستان کا رخ درست ہے. ادروائز آپ کو پتا لوگ برا مناتے یا وہ اس کو اچھا نہ سمجھتے، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. ہوں اس کے علاوہ جو سائڈ لائنز پر میٹنگز ہوئی ہیں ہوں وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، اور جن لوگوں نے یہ میٹنگز کی ہیں اور جو اس کے بعد سٹیٹمنٹس نکلی ہیں وہ بہت ہی خوش آئند ہے بالکل اور ری انفورس کرتی ہیں اس بات کو کہ پاکستان جس نہج پہ جا رہا ہے وہ بالکل صحیح راستہ ہے اور پاکستان کی قوت میں اضافہ کرنے والا راستہ ہے. تو میرا خیال نہ صرف یہ کہ یہ قابل فخر تو ہے ہی، ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے حق میں بہت اچھے ہوں گے. ایک چیز کا میں ضرور ذکر کرنا جی چاہوں گا جی جو میں سمجھتا ہوں تھوڑی مس ہے اس سارے جی معاملے جی میں، ہوں اور وہ ہے افغانستان کے وفد کا نہ شامل ہونا. یہ ہوں درست ہے کہ چونکہ دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی تو شاید وہ مین میٹنگ میں ان کے وزیر خارجہ شامل نہیں ہو سکتے تھے، صحیح اور اسی لیے شاید انہوں نے برا منایا کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. انوائٹ کیا گیا ہوگا ان کے وفد ہوں کو، لیکن اگر وہ آ جاتے تو سائیڈ لائنز کے اوپر ان کی جو میٹنگز ہیں بہت کارآمد ثابت ہوتی، کیونکہ ان کو ابھی بھی یہ شکایت ہے کہ اتنے اسلامی ممالک ہیں، نہ تو طریقے سے ان کی سپورٹ ہو سکی، ہوں نہ ہی ان کو انہوں نے ریکگنائز کیا. تو ٹھیک ہے ادروائز میں کہتا ہوں آل اینڈ آل اگر دیکھا جائے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا، اسلامی فوبیا تو آپ سمجھیں کہ ہے ہی فیدر ان دی کیپ آف پاکستان. بالکل یس وہ تو پاکستان کی پیش کردہ قرارداد تھی اور عمران خان صاحب کو تو پرسنلی کریڈٹ جاتا ہے، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. بالکل تو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس صحیح کے دور رس نتائج ہمیں نظر آئیں گے صحیح. انشاءاللہ. احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں 15 سال بعد اس کانفرنس کا منعقد ہونا پاکستان کے لیے کتنا خوش آئند ہے اور کیا اثرات ہوں گے مستقبل میں اس کے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سونیا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دوسری کانفرنس ہے جو پاکستان میں حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں میں ہوئی ہے. یہ کرونا کی وجہ سے آن لائن سیشن ہوا تھا فارن منسٹر کونسل کا، تو وہ بھی پاکستان نے چیئر کی تھی، تو اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. ہاں اب ایک سال کے لیے پاکستان کو OIC کی سربراہی بھی دے دی گئی ہے جو روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. بالکل یس اب دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ دورس نتائج نکلیں گے، اور ایک اتنے بڑے فورم پہ ان حالات میں جبکہ دنیا اپنے گول پوسٹ چینج کر رہی ہے، ڈویژن آ رہی ہے، نئے سرے سے سر جنگ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، ہر حکومت جو ہے نا اپنی پالیسی کو ریویو کر رہی ہے اور جس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتی ہے نا، حالات میں OIC کا ایک فورم جو بڑا ہی افیکٹو ہونا چاہیے اور اللہ کرے ہوتا چلا جائے. تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، آسیان کو دیکھ لیں آپ، سینٹرل امریکہ، یورپ، آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں جس طریقے سے وہ مضبوط ہیں، 57 ممالک ہیں، 150 کروڑ لوگ جو ہے نا اس میں اس کی آبادی ہے، 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی ہے ان ممالک میں. تو یہ ایک زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہے. چلیں اچھی بات تو یہ ہے کہ جو جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ ہندوستان نے جس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، دنیا جان کا منفی پروپیگنڈا جنرل صاحب ان کی طرف سے آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی، ہمارے سول ملٹری ادارے جس انداز سے ایک انداز میں سوچتے ہیں فورن پالیسی کے لیول پہ، ان کا اکٹھے ہو جانا اور آج بڑے بڑے فیصلے کر دینا. اب یوکرین کا بھی معاملہ ہے، اس پہ بھی میں آپ سے سوال کروں گا. لیکن جنرل صاحب ایک چیز بتائیے گا معذرت کے ساتھ، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اب تک یہ فورم جو ہے نا صرف کنڈمنیشن اور ریزولوشن پاس کرنے تک ہی رہ گیا ہے، جو ایک باقاعدہ روڈ میپ دینا چاہیے. اتنے اہم ملک اس میں شامل ہیں، آپ تیل پیدا کرنے ممالک ہیں، سعودی عرب، انڈونیشیا، ٹرکی اور ملیشیا، اس طرح کے لوگ ہیں، پاکستان اس میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں اس کو بہتر اور افیکٹو انداز میں چلایا جا سکتا ہے اور ایک واقعتاً ایک بہت بڑا کلاؤٹ OIC کا ہو سکتا ہے جو ابھی تک نہیں بن پایا. آپ کے خیال میں کہ اس کی کوئی اب شروعات نظر آتی ہے آپ کو؟ 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے. اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ اس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں ہے. پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ ہمارے کچھ ممالک ہیں جو جن کا کچھ اثر رسوخ ہے، اور ملٹری اسٹرینتھ جس میں آپ نے نام لیا ترکی، پاکستان، ملیشیا وغیرہ.
اوور آل یہ بہت ایک فعال اور مضبوط بن سکتا ہے ادارہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں ان کا جو اس کے اوپر ایک کنٹرول ہے یا انفلوئنس ہے جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایسا ایسا وہ ڈیلیوٹ ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہی یہ یونیپولر ورلڈ جس طریقے سے چینج ہو رہی ہے اور ایک بڑے ملک کا اثر و رسوخ جس طریقے سے چیلنج ہو رہا ہے تو آنے والے سالوں میں یہ اگر اکٹھے رہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ, اکنامک کلاؤڈ اور ملٹری کلاؤڈ ان کو ملا کر اچھے خاصے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں, کچھ ایک پاور کے انفلوئنس میں ہے, کچھ دوسرے پاور کے انفلوئنس میں ہے, کچھ کے جو نا اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے پورا انٹرنیشنل معاملہ, جس کا آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا ہے اور میں بھی اس کو ری انفورس کر رہا ہوں کہ یہ ابھی یونیپولر ورلڈ نہیں رہی, یہ ملٹی پولر ہو رہی ہے. اور اس کا یہ اثر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس فورم میں بھی مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. اس میں جنرل صاحب ایک اور جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو وہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے, امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سعودی عرب, یو اے ای کے اور باقی ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور جتنا ان کا انفلوئنس ہے وہ کوئی بھی بات ان کی جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رد کریں. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ بائیڈن نے 2 دفعہ کال کرنے کی کوشش کی ایم بی ایس کو, سعودی عرب کے اور یو اے ای کے پرنس کو, لیکن انہوں نے ریفیوز ٹو ٹیک ہز کال. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب تھوڑا سا ایک آزادانہ طور پہ بھی ہمارے مسلم ممالک ایک جگرا پیدا کر رہے ہیں کہ بھی اگر غلط بات ہے اور جیسے یوکرین کے مسئلے پہ یا اور مسئلوں پہ تو ان کا فون نہ سننا, یعنی امریکہ کے صدر کی کال کو نہ سننا, آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک بڑی اہمیت والی بات ہے؟ یہ بہت بہت بڑی بات ہے اگر دیکھا جائے. اور امریکہ آپ دیکھیں گے انقریب اس کا ریئیکشن بھی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ وہ ایسی چیزیں بھولتا نہیں ہے اور معاف نہیں کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں ایک کردار ہے. ہم لوگ انڈر پلے کرتے ہیں ہم پاکستان کو, اپنے آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو نزدیکی ہے چین کے ساتھ اور جس طریقے سے یہ سی پیک گوادر تک پہنچنے کے بعد ساتھ ہی تو پھر عرب ممالک ہیں, یہ سعودی عربیہ اور یو اے ای اور یہ ملک کتنے دور ہے سی پیک سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جس قسم کی شکل اختیار کر رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی اور یہ بہت اچھے ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں دوبارہ آ رہا ہے اور بہت جلدی آ رہا ہے. صحیح. اچھا احتشام صاحب, آپ نے امریکہ کے رول کے حوالے سے بات کی. ظاہر ہے جب پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور پھر یورپی یونین کے حوالے سے عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے, اوور آل بھی بڑی تنقید ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شروعات پرائم منسٹر نے کی جس کے بعد ظاہر ہے جس سے آپ نے بات کی کہ ایم بی ایس کی جانب سے کال نہیں ریسیو کی گئی, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی کا ایک تسلسل ہے؟ دیکھیں سونیا, اب جس طریقے سے سرد جنگ کا زمانہ گزرا, 70 برس تقریباً 65-70 برس گزرے, وہ ایک بالکل صورتحال ڈیفرنٹ تھی. اب جس انداز سے آپ نے دیکھا ہے کہ جی سارے ممالک جو ہیں خاص طور پہ ایشیا میں وہ اپنا اپنا فائدہ اور اپنے اپنے نقصان کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. ان کے پاس جو بہت سارے آپشنز اور بھی ہیں کہ جی چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات کیوں بگاڑے جائیں, کیوں نہ بہتر کیا جائے, کیوں صرف سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے جائیں اور امریکہ پہ نثار کیا جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, آج جنرل صاحب مثال دی جاتی ہے کہ ہمیں چھٹا بحری بیڑا آنا تھا. آپ نے دیکھا 70 میں جو ہماری جنگ ہندوستان اور امریکہ کے ساتھ ہوئی تھی, باوجود اس کے کہ ہم معاہدوں میں شامل تھے وہ نہیں آئے. ابھی یوکرین کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے, اور زیلنسکی صاحب رو رہے ہیں, ان کو کہا گیا, تھپکی دی گئی, پہ جاؤ, اس کے بعد ان کے قریب ہی کوئی نہیں گیا. اور وہی امریکہ جو کہہ رہا تھا, پورا بیسٹ کہہ رہا تھا ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, اب کہتے ہیں جی ہیومینیٹیرین اسسٹنس دیں گے, تھوڑا تھوڑا اسلحہ دینا شروع کریں گے, وہ بھی بات نہیں بن رہی. جنرل صاحب میرے ذہن میں ایک بڑا اسپیسیفک سوال آ رہا ہے جو بھی ذکر آپ نے بھی کیا افغانستان کے حوالے سے. پہلی تو بات ہے اس کی تھیم اس کی بہت اچھی ہے, جو ٹاپک رکھا ہے انہوں نے اس میٹنگ کا, پارٹنرنگ فار یونٹی, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. ابھی ایک تو یہ کہ لوگ عام طور پہ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ 57 ممالک اتنے امپورٹنٹ ملک ہیں کہ یہ اپنے اندر اگر ٹریڈ, ڈیولپمنٹ, ایک دوسرے کی باتوں کو سوچیں, کوآپریشن اپنے کو بڑھائیں تو بے تحاشا فائدہ ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف دیکھا جائے. چھوٹے چھوٹے ملک نے آپ نے دیکھ لیں کہ اپنے علاقے کو سراؤنڈ کر لیا, اسٹرانگ کر لیا پولیٹیکلی, اکنامیکلی. آپ کو لگتا ہے کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ خاص طور پہ سعودی عرب, ایران, ٹرکی, پاکستان اور اس کے بعد انڈونیشیا اور ملیشیا, ان کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے, اور یو اے ای کہ بھی ہمارا ان کا جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, کسی کا پاس تیل ہے, کسی کے پاس گیس ہے, ایران ہے, تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ اپنے اندر یہ کوآپریشن بائیلیٹرلی بھی اور ادروائز بھی اتنا بڑھا دی جائے کہ ہمارا انحصار
वेस्ट के ऊपर और बाकी मामलों पे कम हो और मुसलमान एक दूसरे की बेहतर मदद करने में हो? बिल्कुल, इसमें मैं आपने थोड़ा सा जिक्र किया, मैं जरा उसको बढ़ा दूं। दो वाकयात ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस मौजूदा सिचुएशन में। एक तो भारत की अनरिलायबिलिटी, वो अमेरिका को महसूस हुई है। जब वो अफगानिस्तान से निकले थे तो उनका ये ख्याल था कि भारत यहाँ का पुलिसमैन बनकर इस इलाके में अपना रसूख बढ़ाएगा। फिर जो चीन से उन्होंने मार खाई और पाकिस्तान से मार खाई, तो फिर उनको एहसास हुआ कि यार ये किसको पार्टनर बना लिया, ये तो खुद पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, तो हमारे लिए ये क्या करेगा। दूसरी बात ये यूक्रेन वाला मामला, कि जितने मुल्क हैं दुनिया के, उनको अमेरिका की अनरिलायबिलिटी का अंदाजा हो गया कि वो तो टोटल अपना इंटरेस्ट देखता है, जहां पर उसका इंटरेस्ट नहीं है वो किसी और की मदद के लिए नहीं आता, और ये एक कुदरती सी बात है। इसके बाद ये जो आपने बात की कि ये जो मुहर्रकात हैं ये मजबूर करेंगे OIC को कि ये एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलकर रहे, क्योंकि कम से कम हमारे कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जो कंट्रीज के सेल्फ इंटरेस्ट है उससे मावरा है। जब हम कहते हैं कि हम एक उम्मत है, जैसी भी है टूटी फूटी हालत में, कभी भी रीइंफोर्स हो सकती है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। इस्लाम हमारा मतलब है और उस पर सब लोग कायम है। तो मेरा ये ख्याल था कि कुछ इस किस्म के रिलेशनशिप है इन मुल्कों की जो कि जरा बढ़कर है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। वो जिस वक्त भी समझ आ गई इनकी एक बात, और दूसरी जब भी उनको ऐसा समझ आ रही है कि दुनिया की ताकतों के ऊपर रिलाय करना और आपस में फूट पैदा करके रहने से हमें नुकसान ही नुकसान है। ये दो तीन बातें अगर इनकी समझ में आ गई, जो कि आ रही हैं, तो आपने देखा ये कोई छोटी बात नहीं है कि अमेरिका का सदर टेलीफोन करे और किसी मुल्क के सरबराह में ये हिम्मत हो कि वो उसका जवाब न दे। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं, और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले लोग मौजूद हों, तो ये सारी चीजें इस बात की गमाज है कि एक अल्लाह की जात भी है, और उसके ऊपर भी अगर भरोसा करें और आपस में भाईचारगी से आगे बढ़े और आपस के जो हमारे स्ट्रेंथ हैं उनको हम मिला के आगे चलें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे के लिए ऊंचाई के बाद में, तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं।